جہاں تک بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، تو یہ جو معرکہ رونما ہوا، پیش آیا، کیا یہ معرکہ حق و باطل کا معرکہ تھا؟ تو چونکہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کا دم بھرتے ہیں، اس لیے جوشیلے انداز میں بیان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور بعض نے تو یہ یہاں تک کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے بھائی، یہ ایک عقل و شعور رکھنے والا شخص کیا یہ سوچ سکتا ہے، اگر اسلام سے ادنا سا بھی تعلق رکھتا ہے، اسلام کے بارے میں معرفت ہے، تو اس شعر کی بنیاد پر کہ کیا اسلام مر گیا تھا کہ پھر سے زندہ ہوا ہے، تو جس نے یہ بات کہی نا، وہ اصل میں غلط بات ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسلام یہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، قیامت تک یہ زندہ رہے گا۔ یہ اللہ کا دین ہے، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق۔ اسلام جو اصل اسلام ہے، اس کو بلند کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے ایک اصل جماعت ہے، جو جماعت قیامت تک قائم رہے گی، جن کا یہ مشن ہے کہ اللہ کے دین کو پھیلانا، صحیح عقائد و نظریات کو لوگوں میں عام کرنا۔ تو یہ تو شعر بھی غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ اسلام کو کسی نے دبایا نہیں ہے اور نہ دبا سکتا ہے، چاہے دنیا کے سارے لوگ کفر کی طرف لوٹ جائے، ارتداد کا راستہ اپنا لے، پھر بھی اسلام کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کو کوئی زیر نہیں کر سکتا ہے، دنیا کے اندر نہیں کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات کہ اس معرکہ کے بارے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، اسلام اور کفر کی لڑائی تھی، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ اصل میں شیعہ طبقہ سے جو لوگ متاثر ہیں، شیعہ کے یہاں تو ہے ہی یہ بات، یہ ان کے عقائد و نظریات میں سے ہے، تاکہ یہاں یہ نقطہ نکال کر کے کہ یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی، یہ نقطہ نکال کر کے تاکہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم حسین کے ساتھ نہیں آئے تھے، ان کو برا بھلا کہنا، ان کے اوپر الزام تراشی کرنا کہ حسین رضی اللہ عنہ یہ اکیلے اسلام بچانے کے لیے گئے، باقی سارے کے سارے جو صحابہ تھے وہ ان کے ساتھ نہیں دیے۔ اس لیے اس نقطہ کو جاننے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ روافض کی سازش ہے، یہ شیعوں کی سازش ہے کہ اس کے پیچھے وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں اور غلط بولتے ہیں کہ صحابہ نے ایسا کیا، جبکہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا ہی نہیں۔ اگر یہ حق و باطل کا معرکہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ تربیت پانے والے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ضرور حضرت حسین کے ساتھ ہوتے اور نواسہ رسول کو وہ تنے تنہا نہیں چھوڑتے، تنہا نہیں چھوڑتے وہ۔ اور اسلام کی جہاں تک بات ہے تو اسلام کے لیے صحابہ کرام نے اپنی جان اور اپنے مال تک قربان کرنے کے لیے تیار تھے، پوری زندگی صحابہ کی موجود ہے، آپ دیکھیں نا۔ تو یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ یہ حق و باطل کا معرکہ تھا، تو یہ ہرگز حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا، کیونکہ اگر حق و باطل کا معرکہ ہوتا تو حضرت حسین جب مدینہ سے مکہ آئے تھے اور مدینہ سے جب کوفہ کی طرف گئے تھے تو صحابہ کرام نے لاکھ کوشش کی ان کے راستے میں آئے، سمجھائیں، لیکن انہوں نے کسی کی بات نہیں مانی، گویا کہ صحابہ کا ان کے ساتھ نہ جانا، صحابہ کو رائے مشورہ دینا کہ آپ کوفہ کی طرف نہ جائیں، کوفہ والوں نے جو کچھ کیا آپ کے والد کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ذہن میں صرف یہی بات تھی کہ ہمیں کوفہ جانا ہے، کوفہ والے کی خطوط آ رہے ہیں،
تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا انہیں ساتھ نہ دینا، ان کے ساتھ نہ نکلنا، یہ اس بات کی بین ثبوت ہے کہ یہ حق و باطل کا معرکہ نہیں تھا، یہ ایک حادثہ، ایک واقعہ تھا جسے رونما ہونا تھا، اللہ نے لکھ رکھا تھا، وہی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بات پر مصر رہے، جس کی وجہ سے وہ گئے اور جو ہونا تھا وہ ہوا۔ تو ہمیں یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو کربلا میں حضرت حسین شہید ہوئے، یا ان کے جو بھی اہل خانہ میں سے تھے یا جو بھی مسلمان تھے وہاں شہید کیے گئے، یہ ظلماً شہید کیے گئے، لیکن یہ جو مارکا تھا نا، یہ حق و باطل کا مارکا ہرگز نہیں تھا۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ حق و باطل کا مارکا تھا تو اس سے صحابہ کے اوپر تنقید مقصود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے، ورنہ صحابہ کرام نواسۂ رسول کو ایسے نہیں چھوڑتے۔ اگر حق و باطل کی بات ہوتی، اعلاء کلمت اللہ کی بات ہوتی، اسلام کے جھنڈا کو اگر اونچا کرنے کی بات ہوتی، تو صحابہ اس میں ضرور پیش نظر آتے اور اس میں حصہ لیتے۔